بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ محترم سامعین، ایک انسان سے یہ پوری دنیا بنی ہے۔ فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اور جیسا معاشرہ ہو اس میں اسی طرح کی ریاست قائم ہوتی ہے۔ یہ خاندان، انسان اور معاشرہ شروع سے ہی انسانوں کی دلچسپی اور خاص طور سے غور و فکر کرنے والوں کا موضوع رہا ہے، اور خود جدید جو اسٹڈیز ہیں، چاہے وہ سوشل اسٹڈی ہو، سوشیولوجی ہو، اینتھروپولوجی ہو یا سائیکولوجی ہو یا پھر لا ہو، ان تمام میں خاندان اور معاشرے کو ایک موضوع کی طرح سے برتا جاتا ہے، اور جدید جو مطالعے کا مطالعہ و تحقیق کا جدید طریقہ ہے اس میں ان سے خاندان، فرد و معاشرہ، عام انسان سے جڑے ہوئے مسائل اور سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ میرا موضوع ہے، جیسا کہ میرا موضوع ہے کہ خاندان کی اہم بنیادیں، ایک مستحکم خاندان کی اہم بنیادیں اسلامی نقطہ نظر۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر مختصراً آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کروں۔ خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کی فطرت کا ہر جز، ہر پہلو اور اس کا ہر جز اور کل کی فطری مناسبت کا پرتو ہے، یعنی جز اور کل کی جو فطری مناسبت ہے اسی سے اجتماعیت کی مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں جز اور کل کے باہمی تعلق سے ہی بہت ساری فطری صورتیں معرض وجود میں آتی ہیں۔ اسی اشتراک سے مختلف قسم کی اجتماعیتیں ڈھلتی ہیں، خاندانوں کی صورت گری ہوتی ہے، اور انسانی تہذیب و معاشرت کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ کئی رنگوں کے سے بن کر نئے رنگ ابھرتے ہیں، نئے رنگ بنتے ہیں، اور عمل اور رد عمل کے نتیجے میں نئی نئی نامیاتی اور غیر نامیاتی دنیایں وجود میں آتی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ بے شک ہمارا انسانی معاشرہ بھی اس فطری کلیے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ انسانی سماج میں ہر انسان اپنی علیحدہ شناخت یا انفرادیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سماجیت اس کی فطرت ہے، اور اپنی اس انفرادیت کے باوجود وہ ایک کل کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ رشتوں کا محتاج ہے، وہ باہمی مدد اور تعاون کا محتاج ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنی علیحدہ شناخت کے باوجود جب اجتماعی تقاضوں کے تحت اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے قریب ہوتا ہے اور نسبی و غیر نسبی رشتے وجود میں آتے ہیں، تو انہی رشتوں کی ڈور سے بندھے ایک سماجی کل کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس کی بنیادوں کا باقی رہنا اتنا ہی ہے، یعنی ضروری ہے جتنا ہر انسان کا اپنی شناخت کے ساتھ زندہ اور باقی رہنا۔ اس طرح انہی فطری بنیادوں کی تعمیر و استحکام سے ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط معاشرہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک مضبوط خاندان کی کیا اہم بنیادیں ہیں؟ آگے کی گفتگو میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ میرے نزدیک مضبوط خاندان کی جو اہم بنیادیں ہیں انہیں ہم 7 نکات میں مجموعی طور سے سمیٹ سکتے ہیں۔ اب میں ان 7 اہم بنیادوں پر مختصراً روشنی ڈالوں گا جو میری اپنے مشاہدہ اور تحقیق کی روح سے کسی بھی مضبوط انسانی خاندان کی تعمیر و تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں نمبر ہے، پہلی بنیاد صلہ رحمی، یعنی طرفین
شوہر اور بیوی طرفین کے رشتوں کا ایماندارانہ و ہمدردانہ و برادرانہ پاس و لحاظ، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی میں عربی میں کہا جاتا ہے کہ وصلہ رحمہ اے احسنا الی الاقربین الیہ من النسب۔ صلہ رحمی سے مراد ان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے جو نسبی اور سلبی لحاظ سے ہم سے قریب ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ۔ صلہ رحمی کے معنی میں رشتوں کو جوڑنا اور ملا کر رکھنا بھی آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں صلہ رحمی کا مطلب نسبی اور سلبی رشتوں کو جوڑنا ہے۔ ذو الارحام انہیں کہتے ہیں جن کے درمیان سلبی اور رحمی رشتے ہوں، جیسے عرف عام میں خونی رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ رحمی رشتوں اور رحمی قرابت داروں کے مختلف درجے اور شاخیں ہیں، اور فطری طور سے ایک متفق رائے ہے کہ ان نسبی قرابتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر والدین ہیں۔ والدین کے بعد دوسرے رشتے اور نسبتیں صلہ رحمی کی حقدار ہوتی ہیں، اور رشتوں کے درجات حسب قرابت خود بخود متعین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی رشتہ رحم اور اس کی پاسداری کسی خاندان کی سب سے بڑی بنیاد ہوتا ہے، اور اسی پر انسانوں کی عائلی زندگی کی پوری عمارت ٹکی ہوتی ہے۔ یہ خدا کا پیدا کیا ہوا وہ فطری جذبہ ہے جو عائلی رشتوں کے ریشے میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں انسانی سماج کی زندگی ہے، اور اس کی موت میں انسانی سماج کی موت ہے۔ اس لیے اس کی بقا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے جو محض کسی خاص مذہبی گروہ یا ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ یہ ہر انسانی سماج، انسانی تہذیب اور انسانیت کی بقا کا اصل الاصول ہے، جسے نظر انداز کرنے کا خمیازہ پوری انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی رشتہ ایک شفیق ماں کو اپنے بچے کے لیے تڑپاتا اور اس کے لیے اپنی صحت اور اپنی نیند سمیت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہی رشتہ ایک باپ کو اپنے بچوں کے لیے انتہائی مہربان بناتا ہے اور اسے وہ پدرانہ جذبہ عطا کرتا ہے جو اسے سرد اور گرم تھپیڑوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کے رزق کے لیے ہر قسم کی تگ و دو کرنے پر اکساتا ہے۔ یہی رشتہ اولاد کو اپنے والدین پر قربان ہونے کا فطری سبق سکھاتا ہے اور انہیں اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر احسان و اطاعت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی رشتہ ہے جس کی بنا پر بچہ زبان کھولنے سے پہلے ہر بچہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے یعنی بولنے سے پہلے ہی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے اور اسے ایک خاص نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی رشتہ اخوت کی ریڑھ ہے جو دو الگ الگ انسانوں کو زندگی بھر بھائی بھائی بنا کر رکھتا ہے۔ یہی رشتہ بھائی اور بہن کے رشتے میں ایسی بے مثال پاکیزگی اور ایسی انوکھی گہرائی پیدا کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی رشتہ اولاد کی نظر میں باپ کے بھائی کو وہ رتبہ دیتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہی رشتہ محمد نام کے ایک یتیم بھتیجے کو دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کی گود میں پہنچا دیتا ہے، جہاں شفقت، محبت اور احترام و مودت کے ٹھنڈے جھونکے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ مخصوص رشتہ اس کی یتیمی کو اسے ایک صادق و امین نوجوان کی طرح پروان چڑھنے اور بالآخر نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے درمیان کبھی حائل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی بہت ہی واضح اور زندہ مثال ہے۔ معاشرہ اور خاندان کے حقوق و واجبات کے تعلق سے اسلامی تعلیمات ہدایات جتنی واضح اور مفصل ہیں، اس کی مثال دیگر مذہبی مآخذ میں ملنی مشکل ہے۔ یہ تعلیمات تقسیم میراث سے لے کر حقوق الزوجین تک اور والدین کے حقوق سے لے کر خاندان معاشرہ کے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اسلام کے عالی قوانین و ہدایت میں اجتماعی و انفرادی مسائل اور باہمی رشتوں کے مظاہر سے متعلق چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ جب یہ حال ہے تو اسلامی شریعت کا ماخذ اول قرآن کریم اس اہم مسئلے پر کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ قرآن کریم کی سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں رحمی رشتے کی اہمیت
خاندان میں جو بچے یتیم ہو جائیں ان کے حقوق اور ان کی مال و جائیداد کے تحفظ، وراثت کی منصفانہ تقسیم کے اصول اور ضابطہ کے تعلق سے جو رہنما باتیں کہی گئی ہیں وہ 1 سے 21 تک کی آیات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ایسے خوبصورت آئیڈیل سماج اور آئیڈیل خاندان کی تصویر بنتی ہے اس سے، جو اس سے پہلے کی تاریخ میں معدوم ہے، اور آج بھی وہ جدید تقاضوں سے اس سے زیادہ ہم آہنگ اور اس سے کہیں زیادہ دلکش ہے جو ایک انسانی ذہن سوچ سکتا ہے۔ ان ابتدائی آیات میں تقسیم وراثت اور خاندان کے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے جو رہنمائی کی گئی ہے اس کا نمایاں عنصر ہی یہ ہے کہ حقوق کے تعلق سے ضعیف و قوی سب برابر ہیں، اور کسی بھی کمزور پر ظلم اور ضعیف کے حق تلفی ناقابل برداشت ہے، اور ہر قسم کی ظلم و زیادتی کا دروازہ بند کر دیا یہاں ہر قسم کی ظلم و زیادتی کا دروازہ پوری طرح بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں عورت کو پورا عزت و وقار بخشا گیا ہے، اور ازدواجی زندگی میں ہر طرح کی زیادتیوں سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مطلقہ سے دیا ہوا مال و متاع واپس لینے کے بارے میں مردوں پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس خاندانی نظام میں عورتوں کو معاشی اور سماجی لحاظ سے اذیت پہنچانے کے لیے دیا ہوا مال واپس لینا یا انہیں مختلف حیلوں و بہانوں سے ظلم و تعدی کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں احسان، درگزر، حسن سلوک اور واجب الادا مال و اسباب چھوڑ کر کچھ سے کہیں آگے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی جس مال پہ تمہارا حق ہو اس مال کو بھی جس عورت سے کبھی تمہارا نکاح تھا اور جو تمہارے ازدواج میں تھی اسے بھی نہ لو۔ یہ ہے کشادہ ظرفی کی تعلیم، اور یہی کشادہ ظرفی ایک اسلامی خاندانی نظام کی بہت بڑی پہچان ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہیں ہوگا کہ سورہ نساء کی سلسلے بیان کا آغاز اس سے ہوا ہے کہ سارے انسان ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہیں، سب بنی نوع آدم ہیں، سب محترم و اشرف ہیں، سب برابر ہیں، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اس تذکرہ میں یہ پیغام بھی مثمر ہے کہ مرد و عورت سب اولاد آدم ہیں، جس طرح حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ اور جد امجد ہیں، اسی طرح حوا بھی تمام نسل انسانی کی ماں ہے۔ بحیثیت انسان عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ تو وہ کسی پہلو سے ذلیل و حقیر ہے اور نہ کسی لحاظ سے کمتر و فروتر ہے، بلکہ وہ انسانیت کا ویسا ہی قیمتی جز ہے جیسا ایک مرد ہے۔ ان سوتیلی ماؤں سے نکاح کی حرمت کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اسلام نے سوتیلی ماؤں سے نکاح کو حرام قرار دے کر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اسلامی خاندان میں عورت نہ تو مال وراثت ہے اور نہ وہ بے وقت ہے، بلکہ نسبی رشتوں میں ایک عورت کا احترام اور اس کے جذبات کا پاس و لحاظ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مرد کا ہوتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں جو میں آگے پیش کر رہا ہوں، عظیم سماجی اصولوں کی جو بات بطور تمہید کہی گئی ہے، اس کی کوئی مثال نہ تو دیگر مذہبی دستاویزات میں ہمیں ملتی ہے اور نہ ہی علم سماجیات کے جدید مطالعات یعنی سوشل اسٹڈیز میں، جو خاندان اور عائلی تعلقات یعنی فیملی اور کنشپ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دو باتوں سے خالی ہے جو اس آیت میں پیش کی گئی۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک چاند سے پیدا کیا، اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم باہم دیگر مدد کے طالب بنتے ہو، اور ڈرو قطع رحمی سے، بے شک اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جو نگرانی کرتا ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی نظر ہمارے اوپر ہے تو ہم سب سے زیادہ اسی پر ڈرتے ہیں۔ اس لیے اس آخری جملے میں یہ بات، اس کی مصلحت بتا دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے پر اس کی نظر ہے۔
یہاں بات کا آغاز تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کے ساتھ ہوا ہے اور مخاطب تمام بنی نوع انسان کو بنایا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے، اللہ سے ڈرنا اور رحمی رشتے کے تعلق سے محتاط رہنا، یہ دو ایسی تعلیمات ہیں جن پر انسانی معاشرہ کی فلاح بہبود اور دین کی بنیادی اصولوں کا دار و مدار ہے۔ اس باب میں انسانوں کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے وہ اسی طرح ایک ہیں جس طرح سب ایک نفس سے پیدا ہوئے اور ایک آدم کی اولاد ہونے میں مشترک ہیں، اسی طرح ان دو فطری تعلیمات کا اطلاق بھی تمام انسانوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ جو ان دو بنیادی معاشرتی اصولوں سے منحرف ہوگا وہ گویا مقتضائے فطرت کے خلاف چل کر خود کو ہلاک کر دے گا، اور یہ تعلیم اسلامی نظام زندگی کی روح ہے، یہی انسانی فطرت ہے، یہی انسانی سماج اور انسانی خاندان کی بنیاد ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب خدا سے ڈرتے رہیں اور سب نسبی رشتوں کی بابت بھی محتاط رہیں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو خاندان معاشرہ دونوں کی بنیادیں کمزور ہوں گی۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وجہ طور سے لکھا ہے کہ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرہ کی عمارت قائم ہے۔ میں اس سے آگے کہنا چاہوں گا، حقیقت میں انہی دو بنیادوں پر پورا انسانی معاشرہ قائم ہے، صرف اسلامی معاشرہ نہیں، اور ضرورت ہے جدید علم سماجیات کی بنیاد بھی انہی دو روشن اصولوں پر رکھی جائے اور جدید علم سماجیات کو دوبارہ انہی کی روشنی میں مدون کیا جائے۔ امام بقائی نے اس آیت کے سیاق و سباق اور اس کے نظم پر روشنی ڈالتے ہوئے وجہ طور سے لکھا ہے کہ صلہ رحمی کا جو عظیم مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، اس وجہ سے اس نے اس کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت جتنی اللہ سے ڈرنے کی ہے، اتنے ہی رحمی رشتوں کو پاس و لحاظ رکھنے کی ہے۔ رحم یا ارحام سے مراد نسبی اور سربی رشتے ہیں۔ ارحام کو اللہ پر عطف کر کے، یعنی اللہ کے بعد آیا ہے ارحام، یہ بات غور کرنے کی، اللہ پر عطف کر کے یعنی رحمی رشتے اور اللہ کو ایک ساتھ بیان کر کے ان دونوں رشتوں سے ڈرتے رہنے یعنی ان کے تقاضوں سے غافل نہ ہونے کی ہدایت ایک ساتھ کر کے ان دونوں رشتوں کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ واضح کی ہے، اور ہمیں اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ ان دونوں کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا کے بعد سب سے پہلی چیز جو خوف کھانے اور ہمہ آن مضبوط رکھنے والی ہے وہ رحمی رشتے اور اس کے حقوق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اپنی بلا شریک کے عبادت کے فوراً بعد دیا ہے۔ یہاں خدا سے ڈرنے کے ٹھیک بعد ان رحمی رشتوں کے تعلق سے ڈرتے رہنے کی ہدایت کی ہے، جس کی بنا ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ بہت سی مصلحتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، بہت سے اسباب بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے اپنی ناقص سمجھ سے حاصل کیا ہے اور جو کچھ مطالعہ و تحقیق کی ہے، اسے میں دو نکات میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس اسلوب بیان کے پیچھے دو بنیادی مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ صلہ رحمی کا پوری طرح ادا کرنا خدا کے تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو خدا سے یہ جان کر ڈرے کہ اس دنیا کا خالق و مالک وہی ہے اور اس کی الوہیت اور اس کی مرضی سے اعراض کر کے کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، وہی رشتہ رحمی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے، اور جو خدا سے ڈر کر رحمی رشتے کو جوڑتا ہے وہی فی الواقع خدا سے جڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قطع رحمی کرتا ہے وہ گویا خود کو خدا سے کاٹ لیتا ہے۔ اس طرح اسلام میں تعلق بالارحام کا راستہ تعلق باللہ سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ باہم مربوط ان دو رشتوں کی اس منزل کو پائے بغیر اس راہ میں انتشار و گمراہی کا پورا اندیشہ ہے۔ حقیقی صلہ رحمی کے بغیر جو خاندان بنتا ہے اس کی اساس رشتہ ارحام کی بجائے مادی رشتے ہوتے ہیں، مادی وسائل ہوتے ہیں جو داخلی طور سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اور مفادات کے ہلکے سے ٹکراؤ سے بکھر جاتے ہیں۔ یہاں
رحم مادر میں لڑکی کو محض معاشی مفادات کو سامنے رکھ کے مار دیا جاتا ہے، اور عورت کی وقات اس لیے گھٹائی جاتی ہے کہ مادی فوائد کا ذریعہ وہ مادی فوائد اس سے وہ نہیں اس کے مادی فوائد کے لحاظ سے اسے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتوں یعنی اللہ اور رشتہ رحم میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک حقوق اللہ کی اساس ہے، جبکہ دوسرا حقوق العباد کی بنیاد ہے۔ جو ان دونوں مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے میں پھسل جاتا ہے وہ مقصد حیات کے دیگر تقاضوں کی تکمیل میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا مالک کل، خالق بشر اور رب العالمین ہے، اور رحمی رشتوں کا خالق اور اس کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ اس لیے ان دونوں رشتوں کے جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل اور ان سے جڑے حقوق کا احترام تمام انسانوں پر واجب ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ نہ تو کسی خاندان کا صحیح رکن بن سکتا ہے اور نہ کسی سماج کا۔ اسی بنا پر صلہ رحمی کا اسلام میں اتنا بلند مقام ہے کہ اس سے اور خدا سے ڈرنے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری مصلحت یعنی دونوں کے ایک ساتھ بیان کرنے کی جو دوسری مصلحت اور دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے اور رحمی رشتے سے ہر انسان فطرتاً بہت قریب ہوتا ہے، اور کسی بھی صبر آزما گھڑی میں سب سے پہلے انہی دو رشتوں کی طرف مدد اور تعاون کی امید سے دیکھتا ہے۔ ہر انسان اگر اس کے اندر قلب سلیم ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا، یا وہ اپنی فطرت پر قائم ہے، تو ہر مشکل گھڑی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے خدا کو پکارتا ہے اور اسی کا واسطہ دے کر مدد کا خواہاں ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنوں یعنی اپنے سے قریب ترین لوگوں، اپنے نسبی رشتے والوں کو سب سے پہلے پکارتا ہے۔ یہ گویا ایک فطری داعیہ، ایک فطری عنصر ہے جو ہر انسان میں رکھا گیا ہے، اور اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس مصلحت کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک فطری داعیہ اور رشتہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی جذبات کو متحرک کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے، لیکن جہاں یہ حق ہے وہیں یہ ایک فرض بھی ہے، اور انسانی معاشرہ اس کے تقاضوں اور واجبات کو پورا کیے بغیر ان رشتوں کو نہ تو باقی رکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان سے اس طرح جڑ کر نفع اٹھا سکتا ہے جس طرح اس سے جڑنے کا حق ہے۔ اگر ہم اپنی فطری داعیہ کے تحت ان دو رشتوں کا ہر نازک گھڑی میں حوالہ دیتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ ان دو رشتوں کا ہمارے اوپر بھی حق ہے، اس کے کچھ واجبات ہیں۔ جب تک ہم اسے ادا نہیں کر سکتے ان رشتوں کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان کی بنیاد اور نہ ہی صحیح بنیادوں پر خاندان اور معاشرہ کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کا حق ادا کرنے کا جو راستہ بتایا گیا ہے وہ تقوی اور دل کی صفائی ہے۔ ان دونوں رشتوں کی اسی نزاکت اور اہمیت کی وجہ سے ان دونوں ہی کے تعلق سے ڈرتے رہنے یعنی ہر حال میں محتاط و چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ امام جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام بقائی نے اپنی معروف تفسیر نظم الدرر میں لکھا ہے کہ صلہ رحمی کا جو عظیم مقام ہے اللہ کے نزدیک اسی وجہ سے اس نے اس کو اور اپنے نام کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں رحمی رشتوں کا لحاظ و خیال واجبات اسلام میں سے ہے، وہیں ایک اسلامی معاشرہ میں قطع رحمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ایسا کرنا حرام و ناجائز ہے۔ قرآن میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی اور قطع رحمی سے شدید انکار کی وجہ سے ملت کا اس پر اتفاق ہے کہ اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، اور ملت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی ہر صورت میں حرام قرار دی گئی ہے۔ یہ امام قرطبی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں واضح طور سے لکھے ہیں۔ 18ویں صدی کے معروف انگریز جج اور سماجی مفکر اور سیاستداں قانون داں ولیم بلیک اسٹون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خاص طور سے معاشرتی مسائل، قانونی مسائل پر ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے مغرب میں۔ وہ معاشرہ کی بنیادی اصول کو درج ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ The principal aim of society is to protect the individuals in the enjoyment of those absolute rights which were vested in them by
immutable laws of the nature. یعنی انسانی سماج میں عام حقوق کے تعلق سے بلیک سٹون کے الفاظ انسانوں کو بحیثیت فرد فطرت نے، وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت فرد انسان کو فطرت نے جو حقوق دیے ہیں انہیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اور سوسائٹی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اور اگر یہ کیا جائے تو سوسائٹی میں امن قائم رہتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ انسانوں کو بحیثیت فرد فطرت نے جو حقوق دیے ہیں اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان فطری حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام نے انسانی رشتوں کو استوار رکھنے کے لیے جو 2 فطری اصول بیان کیے ہیں وہ ان سے ناآشنا ہے، جبکہ معاشرتی و عائلی حقوق کی پامالی کا اصل سبب اس فرض سے پہلی تہی ہے جو سورہ نساء میں اللہ اور صلہ رحمی کے باب میں محتاط رہنے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی معاشرتی نظام کی اصل روح یہی 2 رشتے ہیں، اور یہ ان رشتوں کی جڑ صرف قانون میں نہیں بلکہ انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور انسانی فطرت کو درست کیا جائے تو یہ خاندانی رشتے خود بخود اور سماجی رشتے خود بخود درست ہو جائیں۔ صلہ رحمی پر مبنی اسلامی خاندانی نظام ایک ایسا اجتماعی نظام ہے جو مغربی تہذیب کے زیر اثر صلہ رحمی کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کے سبب ہمیں بہت سے عائلی مسائل سے نجات عطا کرتا ہے، سماجی و معاشرتی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے، اور غریب و کمزور افراد کو ذہنی و نفسیاتی تناؤ سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ صلہ رحمی کے شاداب و شفاف فضا میں جو باہمی رشتہ و تعلق پروان چڑھتا ہے اس کی جڑیں محبت و مودت اور اخلاص و بے نفسی کی زمین میں پیوست ہوتی ہیں۔ یہاں فرائض سے فرار اور فریب کاری کے رجحان کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت نے قدم قدم پر حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی لکیریں کھینچ رکھی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہاں عائلی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے جہاں حقوق و فرائض کی ادائیگی پر پورا زور ہے، وہیں آخرت کے لامحدود انعامات کے وعدے کے ساتھ ہر فریق کو کشادہ دلی و اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا سے بھی بڑی کوئی دنیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ انسانی عائلی نظام کی وہ بنیاد ہے جو ایک صحت مند معاشرہ کی تعمیر اور دور و قریب کے خاندانی رشتوں کے تحفظ میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں، اور انسانی دل کو اتنا کشادہ کر دیتے ہیں جہاں وہ ان آلائشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی جو خاندانی اور معاشرتی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ صلہ رحمی کے ڈھال معاشرے کو بہت سی ایسی خرابیوں سے بچاتی ہے جن میں آج مغربی معاشرہ مبتلا ہے۔ وہاں پر ماں باپ کو بوڑھا ہونے پر اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے انتہائی نرمی و تواضع اور احسان کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے سامنے اپنے قادوں کو ادب و احترام اور عقیدت و اطاعت کے جذبات کے ساتھ جھکائے رہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ میں نے کیا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ احسان بالوالدین اس کی دوسری بنیاد ہے۔ ایک مستحکم خاندان کی دوسری بڑی بنیاد احسان بالوالدین ہے۔ ماں باپ کی تکریم اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا معنی ہے احسان بالوالدین کا معنی ہے، جیسا پہلے بتایا گیا کہ چونکہ کسی خاندان اور رحمی رشتوں کی اصل بنیاد والدین ہوتے ہیں، اس لیے اگر یہ رشتہ ایک بار کمزور پڑتا ہے تو خاندانی نظام کی اساسی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں صلہ رحمی کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ماں اور باپ کے رشتے کو ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک مثالی مضبوط خاندان کی تصویر کا سب سے دلکش رنگ یہی ہے۔ اس رنگ کے بغیر خاندان کی جو بھی تصویر ہوگی وہ نامکمل اور بھونڈی ہی ہوگی، اور اس جڑ کے بغیر جو بھی درخت لگایا جائے گا وہ آگے چل کر کے سوکھ جائے گا۔ نسبی رشتے کی اس تانے بانے میں جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، والدین سے آنکھیں پھیرنا تو دور، ان پر اپنی جھجھلاہٹ یا اکتاہٹ کی اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 23 میں یہ تعلیم دیکھی جا سکتی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ ہو، یعنی کوئی بات ناگوار گزرے تو رد عمل میں اف تک نہ کہو، بلکہ اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکائے رہو، احسان اور اطاعت کے جذبات کے تحت۔ یہاں ماں اور باپ کی عزت و تکریم سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہی باقی رشتوں کا درجہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو اپنے حتمی فیصلے کی شکل میں انتہائی تاکید کے ساتھ، ہر درجہ زور کے ساتھ بیان کیا ہے،
ان میں دو باتیں سب سے پہلے بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو بلا شرکت غیر اللہ کی عبادت کا حکم ہے، دوسرے والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ حتمی حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کا برتاؤ کرو۔ والدین کے تعلق سے قرآنی ہدایات کا اسلوب اس بات کا شاہد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کا مخاطب ساری تمام انسانیت ہے۔ والدین کے بعد قرابت دار کا تذکرہ ہے، قرابت داروں کا ذکر ہے، یتیموں اور عام غربا اور مساکین کا ذکر ہے، تاکہ ہم اس تعلیم کو محدود نہ کریں، بلکہ احسان کا جو دائرہ ہے وہ والدین اور رحمی رشتے سے بھی بہت آگے جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں گے، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ عہد ہے، یعنی قوموں سے عہد لیا گیا ہے کہ والدین، یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں یعنی نسبی رشتے سے لے کر کے دور اور قریب کے دوسرے رشتوں کا حق ادا کرنا، یہ دین کا جز ہے، اسی طرح جز ہے جس طرح ایک اللہ کی بلا شرکت عبادت کرنا۔ ذو الارحام، والدین کے بعد حسن سلوک کے مستحق رشتہ دار ذو الارحام کے اور صلہ رحمی کے مختلف درجات رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ذو الارحام کے جیسا کہ بتایا گیا مختلف درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ مقام والدین کا ہے، والدین کے بعد صلہ رحمی میں حسب قرابت دوسرے رشتہ داروں کے مراتب متعین ہیں۔ اس سے واضح ہوا ان آیات سے کہ والدین کے بعد حسن سلوک کے مستحق دور و قریب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے گا، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے گا، تبھی ایک صحت مند اور پرامن معاشرے کی تشکیل ہوگی اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا اور ایک صحیح میں ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اس تعلق سے، والدین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو، صلہ رحمی کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو اور عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کی ابتدا ماں باپ سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی پر مبنی اسلامی خاندانی نظام ایک ایسا اجتماعی نظام ہے جو مغربی تہذیب کے صلہ رحمی سے خاندانوں کے بہت سے مسائل جو وہاں پیدا ہوتے ہیں ہمیں نجات عطا کرتا ہے، معاشرے کو بہت سی خرابیوں سے بچاتا ہے جن میں آج مغربی معاشرہ مبتلا ہے۔ میں اس کا تیسری بنیاد، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے بہت ساری تاکیدات اور بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے والے کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جو بوڑھے ماں باپ سے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے اور بڑھاپے میں ان کے حقوق ادا کر کے جو جنت حاصل نہ کر سکے، جو جہنم سے خود کو نہ بچا سکے، اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ تیسری بنیاد ایک مستحکم خاندان کی حسن اخلاق ہے۔ یہ رشتوں کو باہم پیوست رکھنے کی اصل بنیاد ہے، اور اس کا آغاز حسن نیت سے ہوتا ہے۔ حسن سلوک کا آغاز حسن نیت سے ہوتا ہے۔ یہ نہ تو ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، اور نہ کوئی فریب ہے۔ اسلام حسن اخلاق کا مستحق تمام انسانیت کو قرار دیتا ہے، اور اس نے ایسا اور عملاً اسلامی سماج نے ایسا دیکھا ہے۔ حسن عائلیت اس کی ابتدا ہے، یعنی بہتر خاندان اس کی ابتدا ہے، اور حسن معاشرت اس کی انتہا ہے۔
یعنی بہتر سماج، بہتر خاندان پر ہی بہتر سماج کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس آیت جیسا کہ اس سے پہلے کہ میں پیش کر چکا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس آیت قرآنی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو محض مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت امت خاص ہو، بلکہ توحید و آخرت سے جڑی ایمانیات کی طرح یہ بھی اسلام کی ان بنیادی ہدایات میں سے ہے جس کی مخاطب پورا عالم انسانی ہے، اور تمام اقوام عالم سے اس کے خطاب کا رخ تمام اقوام عالم کی طرف ہے۔ اسی لیے تاریخ ادیان کے ہر دور میں اس کا خصوصی ذکر ملتا ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق کا اور رحمی رشتوں کا۔ صلبی رشتے میں اور نسبی رشتے میں والدین کرام کا مقام سب سے بلند ہے، یہ بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد حسن سلوک کے مستحق سبھی رشتہ دار ہیں، خواہ وہ بیوی کی نسبت سے ہوں یا شوہر کی نسبت سے ہوں۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے گا تو ہی معاشرہ امن کا گہوارہ اور ایک فلاحی معاشرہ کہلائے گا۔ صلبی اور نسبی رشتے کی اہمیت اسلام میں مسلم ہے، اور اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن اس تفصیل سے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ لیکن اسلام میں خود غرضی کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے رشتوں کے لحاظ و خیال کو اتنی وقعت دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے حسن سلوک کا دائرہ خاندان و معاشرہ سے بہت وسیع ہے۔ بے شک صلبی رشتے کو اولیت حاصل ہے اہمیت کے لحاظ سے، اور ہماری توجہ کے اولین حقدار ذو الارحام ہی ہیں، لیکن ہمارے حسن سلوک کی محتاج ہمارے حسن سلوک کا محتاج ہر وہ انسان ہے جسے مدد و تعاون کی ضرورت ہو، اور ہماری خیرخواہی کی محتاج پوری انسانیت ہے۔ جس طرح ہمارے اپنوں سے ہمارا رشتہ رحمی ہے، اسی طرح تمام اولاد آدم سے ہمارا رشتہ انسانی ہے۔ ایک کا عنصر رحمیت ہے تو دوسرے کا عنصر آدمیت ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے حسن سلوک اور خیرخواہی کو اپنے نفس یا اپنے لوگوں تک محدود رکھتے رہیں تو یہ انتہائی درجے کی خود غرضی اور تنگ نظری کہی جائے گی۔ اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر بہت واضح ہے۔ وہ خود غرضی کے مقابلے میں عام غمخواری کو اور تنگ ظرفی کے مقابلے میں کشادہ ظرفی کو تعلیم دیتا ہے، اور اس کی یہ تعلیم جنسی معاملات سے لے کر سماجی اور معاشی معاملات تک محیط ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی متعلقہ عورتوں کو دیا ہوا چاہے اس پر تمہارا حق ہی کیوں نہ ہو، مال واپس نہ لو، کیونکہ یہ تقوی اور فلاح کے خلاف تقوی اور فلاح کی اصل منزل یہی ہے۔ وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم بڑی شدت سے دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یتیموں، عام رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ خاندان کی اکائی تنہا معاشرے میں مثبت کردار ادا نہیں کر سکتی، خالق اگر ایسا ہو تو پھر وہی پرانے زمانے کی قبائلی عصبیت دوبارہ آ سکتی ہے، یعنی ہماری خیرخواہی اور ہماری صلہ رحمی اور ہماری ہمدردی اور غمخواری کا دائرہ صرف ہمارے خاندان تک محدود نہ ہو۔ خالق رب کریم نے اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول، حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی پر ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ غیر رشتہ دار ہمسایوں، محلہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ہدایت کی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم اور سیرت نبوی میں خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے حقوق و فرائض کا تعین، میراث کے قانون کا نظام اور دوسری ترغیبات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ عمومی حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے اموال و اسباب میں ضرورت مند اور محروم و محتاج لوگوں کا بھی حق ہے۔ اسلام کے اس نقطۂ نظر پہ میں اس پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ اسلام کی اس نقطۂ نظر کے لحاظ سے ہماری خیرخواہی کا دائرہ ہمارے نسبی رشتوں سے کہیں وسیع ہے۔ یہاں عام رشتہ داروں ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی پر اتنا ہی زور ہے جتنا رحمی رشتے کے تعلق سے محتاط رہنے پر۔ یہاں تو اجنبیوں اور پردیسیوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے حقداروں میں مسافروں کو بھی شامل کر کے اسلام نے حسن سلوک اور عام خیرخواہی کی ایک انوکھی مثال قائم کی ہے، یعنی مسافر کو مصارف زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے۔ رشتہ انسانیت کی پاسداری اور عام حسن اخلاق کی انہی وسیع تعلیمات کی بنیاد پر نہ صرف ایک مثالی خاندان بلکہ ایک زندہ مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آرنلڈ ٹوئنبی
یہ الفاظ شدید شاید اسلامی تصورات کی بنا پر وجود میں آنے والے معاشرہ کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ عظیم مورخ اپنی معروف تاریخ اسٹڈی آف ہسٹری میں لکھتا ہے، The next living society that we have to examine is Islam, and when we scan the background of the Islamic society, we discern there a universal state, a universal church, and a great world. دوسرا زندہ معاشرہ جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور جب ہم اسلامی معاشرے کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بڑے واضح طور پر ایک بین الاقوامی اور آفاقی ریاست اور ایک بین الاقوامی اور آفاقی مذہبی ادارے اور ماگیر نظریہ حیات کو موجود پاتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یعنی وہ معاشرہ جس میں جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے، اس کی ایک خصوصیت۔ اس کی چوتھی بنیاد ایثار پر رکھی گئی ہے، یعنی مستحکم خاندان کی چوتھی بنیاد ایثار، یعنی دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ ایک مضبوط خاندان کی تاسیس صلہ رحمی کے ساتھ ایثار نفس پر بھی رکھی جاتی ہے۔ یہاں شوہر اور بیوی کے خاندانوں میں تفریق و امتیاز کی دور دور تک گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہر رشتہ محترم ہے، ہر رشتہ دار قابل تکریم ہوتا ہے۔ رشتوں میں اسی روح کی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بات صلہ رحمی کی ہو تو بات میں تو اور میں کا جھگڑا نہ ہو، بلکہ حقوق کے معاملے میں سب خود پر دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہر ایک اپنے حق سے پہلے اپنے نسبی، اخلاقی اور انسانی فرض یاد رکھے۔ جب رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور رشتہ رحمی کے ساتھ رشتہ انسانی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتی جاتی، تو اس سے ایک ایسا خاندان و معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں انسان تنگ دل اور خود غرض بننے کی بجائے کشادہ دل اور کشادہ ظرف بنتا ہے، یہاں تک کہ انسانیت اس عظیم درجے پر پہنچ جاتی ہے جہاں خود پر دوسروں کو ترجیح دینا اور اپنے مسائل سے پہلے دوسروں کے مسائل حل کرنا ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ اسلام اسی معاشرے کو مثالی معاشرہ مانتا ہے جہاں اپنے زخم سے پہلے دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنا عام انسانوں کی شناخت بن جائے، اور جہاں ایک پیاسا بھائی اپنے سے پہلے اپنے دوسرے پیاسے بھائی کو کی پیاس بجھانے پر آمادہ نظر آئے۔ ایسے ہی مثالی سماج میں پروان چڑھنے والے انسانوں کی اس خصوصیت کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بہت صاف طور سے اشارہ کیا گیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود وہ تنگی اور مشکل میں گرفتار ہوں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، جو اپنے آپ میں ایک مستحکم خاندان اور ایک مثالی معاشرہ کا ایسی تعلیم ہے جو روشن حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے، میں مختصراً دو اور بیان کر دوں۔ پانچویں بنیاد خوف خدا پہ رکھی گئی ہے، مستحکم خاندان کی۔ دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر نہ تو خاندانی رشتوں کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی اور نہ عام انسانی رشتوں کی۔ تقویٰ نہ صرف دین بلکہ خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کے تعلق سے بیدار و چوکنا اور ڈرتے رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ کا تقویٰ اور خوف اور رحمی تعلقات کا خوف یعنی اس کے تعلق سے محتاط رہنے کی تنبیہ ایک ساتھ کی ہے، اور یہ کہہ کر کی ہے کہ ان تمام چیزوں کا نگراں اللہ ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ میں وہ آیت ایک بار پھر دہرا دوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم آپس میں مدد کے طلبگار ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحمی سے، بے شک اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے۔ تقویٰ یعنی خوف خدا تمام حسنات، تمام نیکیوں، تمام مکارم اخلاق کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو تقریباً ہر بڑی سورہ میں اس کی یاد دہانی کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں تقویٰ کا ایک پورا فلسفہ موجود ہے۔
تقوی نہ ہو تو انسانی دل بہت جلد نفاق کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور آخرت کی جواب دہی کو فراموش کر کے اس راہ پر لگ جاتا ہے جو خدا کی زمین پر فتنہ و فساد مچانے والوں کی راہ ہے۔ اس لیے اس صفت کا پیدا ہونا ہر انسان میں ضروری ہے، اور یہ صفت پیدا ہوگی تبھی ایک مثالی خاندان وجود میں آئے گا۔ اسی لیے اہل ایمان کو اس فتنے سے بچانے کے لیے انہیں اپنی زندگیوں کو تقوی سے متصف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تاکہ وہ اللہ اور بندوں کے حقوق اور آئلی و معاشرتی واجبات کی ادائیگی میں کوئی دھاندلی نہ مچائیں اور راہ حق سے منحرف نہ ہو۔ یہ تقوی راہ حق پر قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا پانچویں جو بنیاد ہے، بڑی بنیاد ہے بچوں کی تربیت۔ تقوی اور سچی تعلیمات پر مبنی شخصیت کی مناسب تعمیر اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ مزاج کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا خاندان بچوں کی بہتر تربیت سے غافل نہ ہو، کیونکہ بچے ہی کل کا خاندان اور بچے ہی کل کا معاشرہ ہیں۔ تو بچوں کی پرورش اور ان کی متوازن تربیت صرف ایک آئلی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مضبوط خاندان اور صحت مند سماج کی اہم ترین بنیادوں میں سے ہے۔ آج کی چائلڈ سائیکولوجی بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن اس میں عام طور سے جن مسائل اور جن نفسیات سے بات کی جاتی ہے وہ زیادہ تر صحت اور ہیلتھ کیئر تک محدود ہے، لیکن قرآن جو بنیاد فراہم کرتا ہے، اس بنیاد کی اس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنیاد کی مضبوطی کے لیے لازم ہے، یعنی خاندان، معاشرہ اور صلہ رحمی کی بنیاد۔ اس بنیاد کی مضبوطی کے لیے لازم ہے کہ بچوں کی پرورش ایک ایسے متوازن خاندانی نظام کے سائے میں ہو جہاں مادہ کے ساتھ اخلاق اور اپنے ذاتی مستقبل کے ساتھ انسانیت کا مستقبل بھی پیش نظر ہو، جہاں بچوں کو اپنی خوشی کے ساتھ دوسروں کی خوشی کا بھی درس ملے اور وہ محبت، مودت، اخوت، انسانیت اور ہمدردی کی روح سے آشنا ہو سکے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کتنے دلکش اسلوب میں اصحاب ایمان و تقوی کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنی ذریت کو اپنے ہی طرح نفیس و پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کے دل کا روگ نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور انسانی معاشرہ متقیوں، باکردار انسانوں، پرہیزگاروں اور صاف دل انسانوں کا مرکز بن سکے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ خاندانی نظام کی سماجی و اخلاقی پہلو کی اہمیت کی وجہ سے ہی اسے ہیومن رائٹ ڈکلیریشن یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے، اور بچپن سے بلوغت تک کے مرحلے میں بچوں کی تربیت اور ان کے تحفظ کو خاندان کی ایک بڑی ذمہ داری کے طور سے بیان کیا گیا ہے۔ آخری جو بنیاد ہے وہ جنسی مساوات ہے۔ جنسی مساوات کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کی فیمنزم کی ڈیفینیشن میں دی جاتی ہے، یعنی عورت اور مرد، جہاں اس پر زیادہ زور ہے کہ عورت اور مرد اپنی ظاہری زندگی میں برابر نظر آئیں، اپنی پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی اسٹائل میں، بلکہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس سلسلے میں وہ عدل و مساوات پر مبنی ہے۔ جس طرح تمام انسانوں میں عدل ہونا چاہیے، وہ اسی طرح عورت اور مرد میں بھی عدل ضروری ہے۔ گویا سماجی مساوات کا، سوشل جسٹس کا ایک اہم جز ہے اسلامی جو جنسی مساوات کے تعلق سے اسلام کا جو تصور ہے۔ یہ عدل و مساوات اسلام کے سماجی و معاشی نظام کی روح ہے، اور یہی اس دین کا سب سے بڑا امتیاز ہے، اور یہ امتیاز عورت اور مرد کے معاملے میں بھی باقی رکھا گیا ہے اور واضح طور سے اعلان کیا گیا ہے وَلَا تَتْمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی گئی ہے اس میں مداخلت کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔
اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ یعنی عورت کو جو کچھ وہ کرے گی اس کا بدلہ ملے گا، مرد کو جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، عورت جو کچھ کرے گی اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی عورت اور مرد کے تعلق سے کوئی فرق اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرد جنت حاصل کر سکتا ہے اسی طرح ایک عورت جنت حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح ایک مرد اپنے کردار سے اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے اسی طرح ایک عورت اپنے کردار سے اس دنیا کو جنت بنا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں عورت اور مرد کے تعلق کے ایک نشانی کے طور سے بیان کیا۔ یہ بھی ایک انوکھا ہے، جس طرح صلہ رحمی کا اسلوب اپنے آپ میں انوکھا ہے اسی طرح یہ اسلوب بھی انوکھا ہے۔ من آیاتہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحم کا رشتہ استوار کیا۔ یہ اپنے آپ میں نشانی ہے۔ گویا یہاں جو بنیاد ہے مودت محبت پر رکھی گئی ہے، یہاں بنیاد مادی اور ظاہری تعلقات پر نہیں رکھی گئی ہے۔ اسی لیے جو جنسی مساوات کا تصور ہے اسلام میں وہ گویا وہ بھی ایک مستحکم خاندان کی بنیاد ہے، اور اگر اس پہ قائم رہا جائے تو وہ مسائل جن سے عام پوری دنیا جن کا سامنا کرتی ہے اور ان کی وجہ سے بڑی بڑی مشکلات میں گرفتار ہوتی ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتی ہے، اس سے یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا خاندان بچ سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں قرآن مجید سورہ مریم کی آیت 36 کی ایک آیت نقل کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، سورہ مریم میں حضرت مریم کا قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ذکر کے دوران جو بات کہی گئی ہے، حضرت مریم کی پیدائش پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا، تشویش ظاہر کی گئی تو عورت ہے، تو کہا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہ اس میں اف ہے نہ بٹ ہے، نہ اگر ہے نہ مگر ہے، صاف صاف واضح طور سے ایک بہت ہی انوکھے اور بہت ہی منفرد اور بلیغ اسلوب میں کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، شاید ہی کسی دستاویز میں، چاہے وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، آئلی ہو، قانونی ہو، یہ جملہ کہا گیا ہو لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں حضرت مریم کا بھی نام نہیں لیا گیا، یعنی حضرت مریم کے برابر کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا، بلکہ سیدھے سیدھے اور سادہ انداز میں ایک جملہ کہا گیا ہے، اور اگر اس کی مصلحت پر، اس کی گہرائی پر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا ہمیں کہ اس سماج میں اور اس ہمارے خاندان میں، اس دنیا میں اسلام عورت کو کون سا مقام دیتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی عورت اپنے کارناموں سے، اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی پرفارمنس سے اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں کوئی مرد اس دور میں نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور خاندان میں ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جنہیں میں نے مختصراً جو ایک مستحکم خاندان کی ایک خاندان کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مزید غور کرنے اور انہیں عملی زندگی میں ان کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔